सलवात भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह हय्य अला खैरिल अमल हय्य अला खैरिल अमल क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सफ़ें सीधी कर लें, सफ़ें दुरुस्त कर लें। खुदा हमें और आपको जज़ाए खैर दे। क्यों वो लोग जिन्हें नमाज नहीं आती नमाजियों में नजर आ रहे हैं? माजरत चाहता हूँ जनाब, आप जिसके बारे में कह रहे हैं हमारी तरह ही नमाज पढ़ना जानता है, बस इसके पास माल व दुनियावी नेमतें नहीं। जानता है? ये कैसे हमारी तरह नमाज पढ़ना जानता है जबकि ये पागल है और नमाज का मफहूम भी नहीं जानता? मुझे खुदा के घर से निकाल रहा है जबकि तो खुद भी मेहमान है। खलीफा पर मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें यहाँ। अबू उबैदा के घर गया था। कोई बात हुई उससे? वो वहाँ की मस्जिद का पेश इमाम है, नौजवानों को पढ़ाता भी है और उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत भी करता है। तुमने खुद देखा है या जासूसों ने बताया है? मैंने खुद भी देखा और जासूसों ने भी मुझे बताया सरकार। क्या राय है तुम्हारी? अगर सच पूछें तो उस शख्स को वैसा नहीं पाया जैसा कि मैं समझ रहा था सरकार। मैंने जो रकम दी थी उसे पहुंचा दी? नहीं, मेरे पास है हुजूर। आखिर क्यों नहीं दी उसे और खजाने को लौटा देना चाहते हो? रकम खजाने में लौटा दें तो बेहतर है सरकार, क्योंकि अगर उसे दे देंगे तो वो लोगों में सिर्फ खलीफा की तारीफें शुरू कर देगा। बेहतर है तुम उसे दे दो। खुदा से डरो, परहेजगार बनो, जो कहते हो उसे अंजाम दो। ऐ मोमिन भाइयों, अल्लाह का करम है कि हमारे तरफदार जन्नत में हैं और हमारे दुश्मन जहन्नुम की आग में, वो आग जिससे छुटकारा नहीं। ऐ मोमिन भाइयों, तुम लोगों को नसीहत करता हूँ, मारिफत हासिल करो अहले मारिफत से, हकीकत को जाने, हकीकत को समझने वालों से, ताकि उसके जरिए जहन्नुम की आग से बच सकें। खुदा की कसम, तुझमें न मारिफत है और न तू हकीकत को जानता है। तेरी जबान पर जो जोशो वलवला है वो शहद के माजून के असर से है, जिसे खाकर तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। इस बेवकूफ को यहाँ से निकाल दो, बाहर निकाल दो। आज के बाद से यहाँ ये हरगिज नजर न आए, बाहर निकाल दो। ऐ वजीर, ऐ वजीर, ऐ वजीर, ऐ वजीर, भूख ने तो बुढ़ापे में मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। तुम्हारे सरपरस्त कहाँ? इंतकाल कर गए हैं और मैं घर में अकेला रहता हूँ। अबा उबैदा, अबा उबैदा। कौन है? हे, मेरे आका वजीर मोहतरम, खुश आमदीद। खलीफा ने तुम्हें सलाम कहा है। मेरा भी सलाम आप पर और खलीफा पर। ये लो खलीफा की जानिब से हदिया है। हदिया? खुदा खलीफा की हिफाजत करे, उसकी रोजी में इजाफा करे और उसकी आकिबत बखैर करे। ऐ लोगो, जो भी खलीफा का साथ दे वो ईमान वाला और निजात पाने वाला है, और जो खलीफा से दुश्मनी रखे वो काफिर है और जल्द हलाक होने वाला है। अपनी राय दो अबा उबैद, ये बूढ़ा शख्स एक जरूरतमंद है। लानत हो तुझ पर, अभी भी तेरे अंदर काम करने की ताकत है, फिर भी खुद को मोहताज समझता है। क्या अल्लाह का फरमान नहीं सुना तूने?
جو حاجت مند ہے وہ خود بھی محنت کرے، وہ اسے روزی نہیں دیتا جو کام نہیں کرتا۔ بتا کیا نہیں سنا تو نے؟ نہیں سنا؟ بتا کیا نہیں سنا تو نے؟ آپ جو سوچ رہے تھے وہی ہوا۔ آپ کی جتنی تعریف ہو سکتی تھی اس نے کی۔ یعنی وہ ہمارے ساتھ ہے، مخالف نہیں؟ اب کیا حکم ہے میرے آقا؟ اسے اور نواز دو تاکہ وہ اور زیادہ تعریف کرے۔ آپ کا جو حکم میرے آقا۔ جو بات عوام کہتے ہیں اور جو کچھ بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس آگ میں جلے گا، غلط کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابلیس آگ میں نہیں جلے گا، کبھی نہیں جلے گا۔ ابا عبیدے اپنی بکواس کو بند کر۔ خدا کی قسم اگر ابلیس جہنم کی آگ سے بھی بخش دیا گیا تو پھر ہرگز تیری رہائی نہیں ہوگی۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کبھی مسجد میں داخل نہیں ہونا؟ میں بھی شہر کے داروغہ کو بلاتا ہوں۔ کیا سمجھ کر بول رہا ہے اے ابا عبیدہ؟ تو بندگان خدا کو مسجد میں عبادت سے روک رہا ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہماری مخالفت کر رہا ہے اور ہماری قدر و منزلت کم کر رہا ہے؟ یا پھر یہ کہ تو ان باتوں سے ہمارے کل کے رویے کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ دوسروں کی محنت کی کمائی نہ کھاؤ۔ دوسروں کی کمائی سے نہیں، یہ تو چاہتا تھا کہ خلیفہ کی بخشی ہوئی رقم میں سے کھائے جو یکمشت تیری جھولی میں گرے ہیں۔ ابا عبیدے سنو ذرا ابا عبیدے سنو ذرا ابا عبیدے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ لو۔ یہ کیا ہے؟ جو تمہارا قرض تھا۔ کون سا قرض؟ مجھ پر جو قرض تھا۔ لیکن تیرا تو کوئی قرض مجھ پر نہ تھا۔ اصل میں میرے بابا کا قرض تھا۔ تمہارے بابا کا؟ اس نے تو کبھی مجھ سے کوئی قرض نہیں لیا۔ اگر بابا نے نہیں تو پھر شاید ان کے بابا نے لیا ہو۔ ان کے بابا نے؟ سنو بیٹے، تو اس کام سے ہمارے دلوں کو ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں جیت رہا ہے۔ اب مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ خلیفہ نے سعد کو اس کام پر مامور کیا ہے تاکہ وہ میری زیادہ نگرانی کرے۔ ڈرتا ہوں کہیں میرا یہ راز فاش نہ ہو جائے اور میں اپنے مقصد سے محروم نہ ہو جاؤں جو میرے مولا کی بھی آرزو ہے۔ مجھے ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا اور اپنے مولا کے فرمان کو عام کرنا ہوگا۔ کیا اس دوا سے میری آواز میں فرق آئے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا گلا کھل جائے اور آواز بھی اونچی ہو جائے۔ اسے ایک برتن میں ڈال کر آگ پر رکھنا اور گرم گرم پی لینا۔ کل اسے اس کے اثرات دیکھ لو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کتنے پیسے ہوئے؟ 2 درہم۔ 2 درہم ابھی دیتا ہوں۔ 2 درہم یہ رہے۔ 2 درہم پکڑو، صرف دعا کرنا کہ کام دکھائے۔ 2 درہم۔ سنو ذرا، بولو۔
میں نے سنا ہے تم نے کہا تھا کہ آگ ابلیس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شیطان سب سے پہلے آگ میں جلے گا۔ سن اے ابن عامر، شیطان کس چیز سے خلق ہوا ہے؟ آگ سے۔ جب ابلیس آگ سے خلق ہوا ہے تو پھر آگ اسے کیسے جلائے گی؟ تیرا تو خدا ہی حافظ۔ تیرا بھی خدا ہی حافظ۔ اے ابا وہاب، سنو ابا وہاب، ہائیا ہو یو ہائیا کیا چاہتے ہو حسین؟ پیاز کے ساتھ معجون بنا لیا؟ نزدیک آؤ، ہاں ایک سوال پوچھنا ہے تم سے۔ ہاں پوچھو۔ تم کیا کہتے ہو ابا وہاب، انسان مختار ہے یا مجبور؟ مجبور ہے یا مختار ہے؟ مثلا دودھ کے بارے میں وہ مختار ہے دودھ گرم پیے یا ٹھنڈا، لیکن معجون کے لیے یہ بہت ضروری ہے اسے شہد کے ساتھ ساتھ پیاز کے ساتھ بھی بنائے۔ ان باتوں کو چھوڑو اور میری بات سنو۔ تمہاری دوست نے مسجد میں کہا تھا انسان زندگی میں مجبور ہے، مختار نہیں۔ نہیں، دیکھ لوں گا اسے۔ کہاں چل دیے؟ میرے پاس نہیں رکو گے کیا؟ مجبور ہوں کہ چلا جاؤں حسین۔ کس نے مجبور کیا ہے تمہیں؟ تمہارے دوست کی حماقت نے۔ اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے یا اللہ۔ سنو ابا عبید، دیکھ ابا وہاب، مجھ سے دور ہو جا۔ میں پابند نہیں کہ تیرے سوالوں کا جواب دوں۔ نماز گزاروں کی درخواست پر چپ رہا اور تجھے مسجد میں آنے کی اجازت دی۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ میں تمہارا داخلہ مسجد میں پھر بند کر دوں۔ میں صرف تمہارے دعوے کے بارے میں کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں پوچھتا ہوں۔ کیا 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 کہا ابا وہاب؟ کیا کہا؟ میں دعویٰ کرتا ہوں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا دعویٰ ہے یا پھر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ اگر یہ تمہارا دعویٰ نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں؟ تو سنو، جسے ہم دیکھ سکیں اور چھو سکیں اس کا وجود ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا وجود نہیں۔ کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ افسوس ہے تم پر ابا وہاب، میرے دور کے ایک دانشور کی تحقیر کر رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں کیا ایسا تم نے؟ ان میں سے کوئی کام جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نے نہیں کیا۔ انکار کر رہے ہو، حالانکہ دیکھ رہے ہو کہ اس دانشور کو زخمی کر دیا ہے تم نے۔ میرے آقا، یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں تمام عام و خاص لوگوں کے سامنے کہتا ہے آگ ابلیس کو نہیں جلائے گی کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ میرے آقا پھر کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کا کوئی وجود ہی نہیں کیونکہ اسے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں۔